لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ میں مسلمانوں کے کردار، مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمانوں کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اور اس وقت میں مسلمانوں کو اپنے اعمال، اخلاق اور کردار کو اظہار کرنا کتنا ضروری ہے، یہ بات سمجھائی گئی تھی. ہمارے کاروبار سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے، ہماری بستیوں سے اسلام کا اظہار ہونا چاہیے. لوگوں کو اسلام سمجھ میں آنا چاہیے. اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام میں، ایمان میں، شریعت میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ صفائی پر ہے. جسے چند جمعوں پہلے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، اور اس فریضہ کے ذریعہ سے پاکی کی پوری ترغیب اور تلقین کی ہے کہ مسلمان کا جسم پاک، مسلمان کے کپڑے پاک، مسلمان کا نماز پڑھنے کی جگہ پاک، اور مسلمان کے محلے بستیاں پاک صاف. مسلمان کے محلوں سے یہ ظاہر ہو کہ یہ مسلمان کا محلہ ہے، یہاں گندگی نہیں ہوگی، یہاں صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی. یہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے.
مولانا شیخ قمر الزمان زید مزدہم، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرماوے، ان کا سایہ ہم پر سے دیر تک باقی رکھے۔ میرے شیخ ہیں، میں ان سے بیت ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو پہچاننا ہے تو ان کے بستی محلوں کو دیکھو، جس بستی میں صفائی ہے، ستھرائی ہے، چوکھائی ہے، تو سمجھو اس کے وہاں کے لوگ صاف ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا جس کا آنگن پاک سمجھو گھر پاک ہے، گھر صاف ہے۔ جس کا گھر صاف سمجھو اس کا جسم پاک صاف ہے، اور جس کے جسم میں پاکی صفائی ہے سمجھو اس کے دلوں میں بھی صفائی ہے۔ لہذا ہماری گندگیاں محلوں کی، بستی کی، علاقوں کی، یہ کیا اعلان کرتی ہے؟ اس سے کیا اعلان ہوتا ہے؟ کیا لوگوں میں پیغام پہنچتا ہے؟ کیا سندیش جاتا ہے؟ ہم سوچیں کہ یہ بستی والے، ان کے محلے گندے ہیں، صاف نہیں ہیں، محلوں میں کیچڑ ہے۔ آج تک کتنے الیکشن ہوئے، الیکشنوں سے سلیکشن ہوئے، کتنوں کو ہم نے منتخب کیا، سرپنچ بنائے، سبھیہ بنائے، ہمارے انتخاب سے پہنچے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا نہیں آیا ہے کہ جس نے مسلمانوں کے محلوں کی، بستیوں کی، علاقوں کی صفائی ستھرائی کی فکر کی ہو۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں ہمارا اپنا دخل ہے، ہمارا اپنا دخل ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے محلے صاف رہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہماری بستیاں صاف رہیں، ہم نہیں چاہتے۔ کیسے نہیں چاہتے؟ ہم پیسوں میں بک جاتے ہیں، ہم پیسوں میں بک جاتے ہیں۔ جو زیادہ پیسہ دے گا اس کو ووٹ، جو کم پیسہ دے گا اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے وعدہ کیا تھا، یہ ووٹ کی سرگی حیثیت شہادت ہے، یہ گواہی ہے۔ اور اس گواہی کو غلط گواہ بنا کر کسی کو کھڑا رکھنا، غلط گواہی سے جو آدمی کام کا نہیں ہے، نہ قوم کو کام دے سکتا ہے، نہ سماج کو کام دے سکتا ہے، نہ محلے بستیوں میں کچھ کر سکتا ہے، کوئی بس پیسے آئے کھائے۔ تو ہم نے مثال کے طور پر میں نے پیسے لے کر یا قومیت پر جا کر یا تعلقات کو دیکھ کر برادری کو دیکھ کر میں نے اپنا ووٹ غلط آدمی کو دے دیا، چاہے پیسے لے کر دیا ہو یا میں نے یہ ووٹ علاقیت کے لیے دیا ہو، قومیت دیکھ کر دیا ہے، اور وہ غلط آدمی
منتخب ہو گیا، اس کا سلیکشن ہو گیا. اب اس کے سلیکشن کے بعد قوم کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے، سارے نقصان کا وبال اور گناہ میرے سر پر ہے، میرے سر پر. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے بھرے مجمع میں قیامت تک کی انسانیت ہوگی، اور قیامت تک کی انسانیت کے سامنے مجھے کھڑا کر کے اللہ یہ سوال کرے گا کہ تو نے اپنی قوم کا نقصان کیا ہے، تو نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کیا ہے، قوم کے ساتھ غداری کی ہے. اور میرا کام اقرار کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا. اس لیے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے دو کندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ لکھ رہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، تو نے کیا گڑ کھلایا ہے، تیرا عمل نامہ تیرے ذات کے لیے کافی ہے. اللہ پوری انسانیت کے سامنے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا اعلان کیا جائے گا، یہ غدار ہے، اسے گھسیٹ کر پکڑ کر جکڑ کر جہنم میں لے جاؤ. کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلتی ہوگی. اس لیے دوستو، اگر ہم پیسوں میں بک گئے، یہ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں، ایک جمعہ سے پہلے جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کیا تھا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہم یہ الیکشن کے پیسوں سے رشوت لے رہے ہیں اور رشوت دے رہے ہیں. ہماری بستیوں کا حال کب سدھرے گا پھر؟ اس لیے وقت ہو گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ جن کا جو لوگ الیکشن میں کھڑے رہتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ جن کو قوم منتخب کر کے لاتی ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ آج تو قوم کی ذمہ داری میں بھی پوری بات نہیں کہہ پایا ہوں، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، بہت کچھ آپ کو اس بارے میں کہنا ہے، لیکن نیت بناؤ انشاءاللہ اس الیکشن میں قومیت پر نہیں جائیں گے، برادری پر نہیں جائیں گے، اور پیسوں میں نہیں بک جائیں گے، بلکہ ہم اپنا رعب دکھا کر کسی کو بٹھائیں گے تاکہ سینہ تان کے اس کو کہہ سکتے یہ کام تیری ذمہ داری ہے کر. ابھی کیا ہوتا ہے، ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو تے مفت ووٹ نہ دے لو، پیسہ لیتا ہے. ہاں اب وہ پیسے لے لیے ہمارا کام نہیں کرے گا، وہ ہم پیسوں بک گئے. کام کروانا ہے بستی کا تو نیت بناؤ انشاءاللہ نہ پیسے لیں گے نہ پیسے دیں گے. نیت کرتے ہو، دیکھو اوروں کو مت دیکھو کہ بن مسلم لے رہے دے رہے، ہم نہیں لیں گے دیں گے تو کیا ہوگا. نہیں، ہمارے لیے تو انتخاب صحیح آوے یا غلط آوے، پیسوں کا لین دین حرام ہے. ہم تو شریعت کو آگے رکھتے ہوئے پیسے نہیں لیں گے. انتخاب میں کسی کو لانے اور نہ لانے کے لیے پیسے دینے لینے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ شریعت کا ہے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے.
علماء کا مجمع بیٹھا ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لو یہ حرام ہے، یہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا، یہ اچھا عمل نہیں کرنے دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق